السلام علیکم میرے پیارے عزیز بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم ہے، خوش آمدید ہے، سواگت ہے۔ آج کا جو لیسن ہے، آج کا جو یہ سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 8۔ دیکھ سکتے ہیں سبق نمبر 8 یعنی تختی نمبر 8 ہے۔ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا تختی نمبر 7 جس میں تنوین کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تنوین کے بارے میں بھی جانیں گے اور اسی سے ملتا جلتا کچھ اور چیز ہیں جس کو ہم جانیں گے، بس یہی دو چیز کو جانیں گے۔ آپ نے تنوین کو پچھلے والے سبق میں سمجھ لیا تھا اور ہم نے آپ کو پچھلے والے سبق میں بتا دیے تھے کہ اس سے جو آگے آنے والا جو لیسن ہے، سبق ہے، ہم اس میں آپ کو اس کو اچھے ڈھنگ سے اور بھی مینشن کر کے سمجھائیں گے، اچھے ڈھنگ سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ بھی میرے پیچھے پڑھیے اور مین پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن۔ یہاں پہ دیکھیے کیا لکھا ہے، تنوین و نون ساکن۔ اب اسی دونوں کے بارے میں نیچے میں ہے۔ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، دھیان سے سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با الف دو زبر بند اور با نون زبر بند۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تنوین جو ہوتے ہیں ان کا اور نون ساکن کا جو قاعدہ ہے، نون ساکن کی جو آواز ہے، جو پرننسیشن ہے، وہ برابر ہے، دونوں سیم ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے ادھر کو بتایا تھا، حمزہ دو زبر ان، با الف دو زبر بن، میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں نون کی آواز آ رہا ہے آخر میں۔ اب یہاں پہ بھی ویسے ہی ہے، تا الف دو زبر تن اور تا نون زبر تن دونوں برابر ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ تنوین جو ہوتے ہیں ان کی جو آواز ہے وہ اور جو نون ساکن کی آواز ہے وہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو آج کی سبق میں یہی خاص ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے صاف صاف تا الف دو زبر تن، جو کہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا۔ اب اسی کو اگر ہم اس طرح سے لکھتے ہیں، نون ساکن کے ساتھ لکھتے ہیں تا نون زبر تن، تو دونوں کی جو آواز ہے، دونوں کی آواز برابر ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو بالکل اچھے ڈھنگ سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے اب میرے پیچھے آپ پڑھیے۔ تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن۔ دیکھیے سب برابر ہو رہا ہے۔ سا الف دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سین، سا نون زیر سین، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن۔ جیم الف دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن۔ دال الف دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ دیکھیے یہ سب برابر ہو رہا ہے، ایک یہ لکھا ہے اور ایک یہ لکھا ہے، یعنی ایک تنوین سے لکھا گیا ہے اور ایک ساکن کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو دونوں کی آوازیں برابر ہو رہا ہے ہر ایک میں۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے اور اچھے ڈھنگ سے ہم اس کو نیچے میں مشق کرتے ہوئے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے میرے پیچھے آپ پڑھیے۔ عین الف زبر آ، دال الف دو زبر دن، عادن، سینوا زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان، قاف زبر قا، رایا زیر ری، بادو پیش بن، قریبن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین زبر آ، غایا زیر زی، میم دو پیش من، عظیمن، کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، ضاد دو پیش ظن، مرضن، را زبر را، سین وا پیش سو، لام دو پیش لن، رسول۔
شین یا زبر شی، حمزہ الف دو زبر ان، شی ان، غین جیر غی، شین الف زبر شا، وا زبر و، تا دو پیش تن، گشا وتن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، قاف دو زیر قین، غا سیقین، ہا پیش ہو، دال دو زبردن، ہودن۔ دیکھیں یہاں پہ جو یہ یا ہے یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، تو اس لیے آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اچھے ڈھنگ سے ان کو مشق کرنا ہے اور اچھے ڈھنگ سے آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو آخر میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ اس سبق کے اندر کیا ہے۔ اس سبق کے اندر صرف اور صرف دو چیز کو آپ کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے تنوین اور نون ساکن، جو میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا ہے۔ تو پھر سے آپ یہاں پہ سمجھ لیجئے، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، چاہے وہ دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، جو کہ یہاں پہ دو زبر سے بتا دیا گیا، پھر دو زیر سے بتا دیا گیا اور پھر دو پیش سے بتا دیا گیا، تو یہ تینوں کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تو تنوین والے حرف سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے ویسے ہی وہ نون ساکن والے حرف سے آواز آ رہا ہوتا ہے، چاہے آپ وہاں پہ تنوین دے کے پڑھیں، تا پہ تنوین دے دیں تو پڑھیں، یا تا میں نون ساکن لگا کے پڑھیں، تو دونوں کی جو آواز ہوتا ہے نا وہ برابر ہوتا ہے، دونوں سیم ٹو سیم ہوتا ہے۔ تو بس اتنا کا خیال رکھنا ہے آپ سبھی بچوں کو، آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو، بس اتنا سا کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور اس کو خیال رکھتے ہوئے ان سبھی کا مشق کرنا ہے۔ جب آپ ان سب کا مشق کریں گے اور اچھے ڈھنگ سے 10 بار 15 بار اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پانی کی طرح یاد ہو جائے گا اور پانی کی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو زیادہ کچھ خاص نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن پڑھنے کی جو ہے نا یہ گرامر ہے، بس اتنا خیال رکھیے۔ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ گرامر ہوتا ہے، تو وہی یہ گرامر ہے۔ جیسے آپ انگلش بولنا ہے تو آپ کو انگلش کی گرامر آنی چاہیے، جیسے آپ کو اردو بولنا ہے تو اردو کی جو ہے وہ گرامر آنی چاہیے، اگر ہندی بولنا ہے آپ کو تو ہندی کی گرامر آنی چاہیے۔ کوئی بھی چیز آپ کو لکھنا پڑھنا ہے تو اس کی گرامر کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اگر آپ صحیح ڈھنگ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کو پڑھنا اچھے ڈھنگ سے چاہتے ہیں تو آپ کو یہ گرامر آنی چاہیے۔ نورانی قاعدہ مطلب یہ گرامر ہے، قاعدہ کا مطلب ہی ہوتا ہے گرامر۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبھی چیزیں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، پھر ایک نئی لیسن کے ساتھ انشاءاللہ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گا میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔